علیہ وسلم کے پاس آئے، دونوں نے آ کر اسلام قبول کیا، بیک وقت دونوں آئے اور دونوں نے اسلام قبول کیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ ان میں سے ایک بڑا دین کی خدمت کرنے والا، بڑھ چڑھ کر دین کے کاموں میں حصہ لینے والا، آگے آگے پیش پیش رہنے والا، آخر کار وہ غزوہ کے اندر گیا، شہید ہو جاتا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جبکہ جو دوسرا شخص تھا وہ 1 سال زندہ رہا، 1 سال زندہ رہا، اور 1 سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھتا ہوں ان دونوں کو، خواب میں دیکھتا ہوں اور میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صحابی رسول خواب کے اندر کہ میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوں اور دیکھتا کیا ہوں کہ وہ وہاں دونوں موجود ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ جنت کے دروازے سے کوئی باہر نکلا ہے، جنت کے دروازے سے باہر نکلا ہے، اور اس نے آواز دی کہ آؤ جنت کے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ۔ جب میں نے دیکھا جو 1 سال بعد فوت ہوا تھا وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے، اور جو شہید ہو گیا تھا 1 سال پہلے وہ بعد میں جنت میں گیا۔ اس آواز دینے والے نے کہا طلحہ تم جاؤ، تم واپس پلٹ جاؤ، تمہاری اب باری نہیں آئی، ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، تم واپس پلٹ جاؤ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فَأَصْبَحَ طلحہ يُحَدِّثُ بِهِ النَّاسِ، کہتے ہیں میں صبح اٹھتا ہوں لوگوں کو اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا، بڑے حیران ہوئے کہ بڑا عجیب سا خواب ہے۔ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک پہنچ چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، کہا من ای ذالک تعجبون، یہ تم کس بات پر حیران ہو رہے ہو، تعجب کر رہے ہو کس بات پر؟ کہا اللہ کے رسول یہ بڑی تعجب کی بات ہے، ایک بندہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، ایک بندہ 1 سال بعد فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، کیا وہ شخص 1 سال تک زندہ نہیں رہا؟ کہا اللہ کے رسول بالکل زندہ رہا۔ کہا ادرک رمضان وصامہ، کہا طلحہ اس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے روزے بھی رکھے اور اس نے نمازیں بھی پڑھی، اس نے اللہ کے سامنے سجدے بھی کیے۔ کہا اللہ کے رسول کیوں نہیں؟ کہا سن لو، جو پہلے شہید ہونے والا اور بعد میں فوت ہونے والا، اللہ اکبر، ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا آسمان اور زمین کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنے درجات ان دونوں کے درمیان ہیں۔ بعد میں فوت ہونے والا جس کی زندگی میں رمضان آیا اس نے رمضان کی قدر بھی کی، رمضان کے روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، اللہ نے اس کو 1800 سال پہلے جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس لیے کہیں رمضان ضائع نہ ہو جائے، رمضان کی قدر کیجیے۔ اور اللہ رب العالمین رمضان کے اس روزوں کا اجر پتہ نہیں کتنا، صرف ایک روزے کا اجر جو نفلی روزہ رکھتے ہیں اللہ جہنم سے 70 سال کی مسافت انسان کو دور کر دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، ماہ غفران، ماہ رمضان، یہ رحمتوں کی اللہ کا یہ مہمان رحمتیں لے کر آیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو ضائع کر بیٹھیں اور اس کو عام مہینوں کی طرح سمجھیں۔ یہ بڑا قیمتی لمحات، اس کا ایک ایک لمحہ بھی قیمتی، گھنٹہ تو دور کی بات ہے، ایک ایک لمحہ بھی قیمتی ہے۔ تو کوشش کریں، عمل صالح کریں، نمازوں کو ترک نہ کریں، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں، اور خاص طور پر اللہ کی معصیت سے بچیں۔
نافرمانی سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، ایک دوسرے کا حق کھانے سے بچیں۔ یہ بہت سخت پکڑ ہے، اس کو ہم روزہ رکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنے وہ حاجی صاحب بن گئے ہیں۔ تو روزے یہ جو حقوق العباد ہے ان کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ مجھے ایک بھائی نے جمعے سے پہلے خاص طور پر کہا، قاری صاحب ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم بیان کرنے والے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی بیان کرتے ہیں، پیارے پیغمبر کی سیرت پر بھی بیان کرتے ہیں۔ بڑی تکلیف ہوئی اس کی یہ بات سن کر کہ ہم ہر موضوع پر بیان کرتے ہیں لیکن کبھی لوگوں کو حقوق العباد کے بارے میں بھی بتائیں کہ ایک دوسرے کے حق کھانے میں ہے کس طرح ہم بڑھ چڑھ کر آگے ہیں، ایک دوسرے کا حق ایسے کھا جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کچھ ہے ہی نہیں، اس کی کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کو بھی معمولی نہ سمجھیں، بڑی سخت پکڑ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارا سننا میرا سنانا، اللہ ہمارا سننا قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔